اسلامی سال کا ہجری سال جو ہے اس کا پہلا دن ہے یکم محرم الحرام 1442 ہجری۔ تو یہ میری طرف سے تمام سامعین کو مبارکباد نئے سال کی۔ اور بس زندگی ایسی گزرتی جا رہی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہو جاتی ہے اور ایسی سال ماہ و سال گزرتے چلے جاتے ہیں اور انسان کو زندگی کا پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ ایک دم اس کا وہ اینڈ ہو جاتا ہے۔ تو نئے سال کے حوالے سے اللہ کرے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ سال امن کا، سلامتی اور خوشحالی کا اللہ تعالیٰ اس کو بنا دے۔ اور اس حوالے سے پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اور دو واقعات تاریخ اسلام کے اس کے بڑے معروف ہیں۔ ایک تو یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ ایسی ہستی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے، اور فرمایا کہ عمر جس رستے سے چلتا ہے شیطان بھی وہ رستہ بدل لیتا ہے۔ قبر میں جائیں گے، پوچھا جائے گا کہ من ربو کا، فرشتے پوچھیں گے آپ کا رب کون؟ ان کا میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارے نبی کون؟ میرے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم بتاؤ تمہارے نبی کون ہے؟ اور پھر وہ میرا دین تو اسلام ہے، تم بتاؤ تمہارا جو ہے نا وہ دین کیا ہے؟ اس لیول کا ایمان اس شخص کا تھا اور عظیم الشان اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یورپ کے مورخین بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ گاڑ دیا جاتا اور پوری دنیا میں ہمیشہ کے لیے اسلام قائم ہو جاتا ہے۔ ایسی شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی اور ساری زندگی اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کے لیے وقف کر دی۔ اور جب دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے شہادت نصیب فرما، اور شہادت بھی کہاں ہو؟ مدینہ منورہ کے اندر ہو، مدینہ منورہ کے اندر۔ اللہم ارزقنی شہادتا و شہادت فی بلد رسول، کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شہادت چاہتا ہوں۔ نماز کے دوران حملہ ہوا اور شدید زخمی ہو گئے، اور اس حال میں بھی جب نماز کے لیے بتایا جاتا، جگایا جاتا، تو اس وقت نماز کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے کہ ہاں کوئی حصہ نہیں اس شخص کا اسلام میں جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ پہلا آرڈر انہوں نے جب کیا تھا، جب خلیفہ بنے، پہلا نوٹیفیکیشن یہ کیا تھا کہ میرے نزدیک سب سے اہم چیز نماز ہے، جو شخص اس کا اہتمام کرے گا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ دوسری چیزوں کا بھی خیال رکھے گا۔ تو یہ ایسی شخصیت تھی۔ اور پھر جنازہ پڑا ہوا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے شانے پہ، کندھے پہ کسی نے آ کے ہاتھ رکھا اور وہ فرما رہے تھے کہ اے عمر تم بڑے خوش قسمت ہو۔ میں نے بارہا سنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میں ابو بکر عمر فلاں جگہ پہ گئے، فلاں کام کیا، اور تمہیں مبارک ہو، تم اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ تمہاری جو ہے نا دفن کی جگہ بن گئی اور تم ان کے ساتھ دفن ہونے والے ہو۔ تو یہ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ ایسی شخصیت ہے جن کی ساری زندگی اسلام کے لیے گزر گئی، اور اس نسبت سے ہمیں بھی ان کی ٹیچنگز کو، ان کی جو تعلیمات ہے، ان کا جو جذبہ ہے ان کو فالو کرنا چاہیے۔ اور دوسرا واقعہ کربلا ہے، بہت بڑا واقعہ اسلامی تاریخ کا۔ اہل بیت نے عظیم الشان قربانی دی، اور اس حوالے سے یعنی اپنی ذات کو اور اپنی اولاد کو بھی وہ اس کو سامنے نہیں رکھا، بلکہ اسلام کے لیے اپنی اولاد تک کو قربان کر دیا، اپنے بچوں تک کو وہ ذبح کرا دیا، ان کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے۔ آنے والی جو ہے وہ قیامت تک آنے والی امت کو پیغام دے گئے کہ حق کے لیے جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے، کوئی مسئلہ نہیں، اور اسلام کے لیے اور اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے ہم نے یہ قربانی دی ہے، اور قیامت تک کے لیے پیغام چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ کل کو کوئی یہ نہ کہ میں نے تو اپنے بچوں کے لیے حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر ان کے لیے رزق اکٹھا کرتا رہا، اور کوئی یہ عدل کی کرسی پہ بیٹھ کے غلط فیصلے نہ کرنا شروع کر دے کہ وہ ان کے سامنے اہل بیت کی زندگی ہونی چاہیے کہ انہوں نے ہر حال میں اسلام کے پرچم کو سر بلند کیا، اسلام کے لیے قربانی دی، اسلام کے لیے اپنا سارا کچھ لٹا دیا اور امر ہو گئے۔ اس لیے کیا فرمایا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد،
کہ جب بھی کربلائیں قائم ہوتی ہیں اسلام کی اسلام کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ اس لیے وہ اقبال نے کہا نا، غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، یعنی اسلام کی حرم کی داستان جو ہے وہ اسی طرح خون سے ہی مزین ہوتی رہی ہے۔ نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، یعنی یہ دونوں ہستیاں قربانی کے کلائمیکس پہ پہنچ گئی، عروج پہ پہنچ گئی، اور انسانیت کو، اور خاص طور پہ جو آج ہم ان کا نام لینے والے ہیں، حسین کا نام لینے والے، ان کے لیے پیغام ہے کہ ہم نے بھی انہی کے فٹ پرنٹس پہ، انہی کے نقش قدم پہ چلنا ہے، جس طرح وہ پیغام دے کے گئے۔ اور پھر ہمارے نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ ہم اس یعنی ایمان کا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری کتاب ہے اور ایک میری میرے اہل بیت ہیں، تو ان کی محبت کو لازم پکڑو۔ اس لیے آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ اور میری محبت سکھاؤ اور اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ تو یہ سال جو ہے ایک نئے عزم کرنے کا سال ہے، کہ ہم اس سال میں اے اللہ تیری اطاعت کریں گے، تیرے نبی کی راہوں پہ چلیں گے۔ ہم معاشرے کو، رواج کو اور اکثریت کو نہیں فالو کریں گے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اے اللہ تیرا حکم، تیرے نبی علیہ السلام کا طریقہ اور ان کے جو اہل بیت کی زندگی ہے اس کے نقش قدم پہ چل کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس سال کو امن کا اور سلامتی کا اور خوشحالی کا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔